السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ کیا جنات واقعی انسان پر غالب آ سکتے ہیں، ان پر اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور جنات کا روپ کیسا ہے، وہ کیسے روپ دھارتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ انہیں پریشان کر سکتے ہیں یا ان پر اپنی مرضی چلا سکتے ہیں۔ جامع العلوم اسلامیہ کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص متعین نہیں ہے۔ انسان کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں، بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں، اس سے زیادہ تفصیلات اور گہرائی میں جانے کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیت کا مسئلہ نہیں ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص یعنی آیات و حدیث سے ثابت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ مختلف تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ نیز جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے، اور جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن اور ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کہ بنو غدرہ قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اس انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کا قصہ کہنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، ام عوان اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنون، اس کے معنی پاگل بھی ہو سکتے ہیں اور جن زدہ بھی، بیٹے یا بھتیجے کو لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب لاؤ، اور میں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ آپ مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو دوسرا عرض کرتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا۔ اس وقت شیاطین بھی زمین سے اوپر تلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر اپنی ہتھیلی کو موڑ کر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک پر ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوپر والا نیچے کا اور وہ اپنے نیچے والے کا، اور پھر اسی طرح یہ اطلاع زمین پر ساحروں اور کاہنوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں بات پہنچانے سے قبل، اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتی ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے۔ پھر یہ کاہن ایک بات میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اور ایک سچی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس طرح جنات کا انسانوں کو گمراہ کرنا بھی ثابت ہے، اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگنے کی تلقین وارد ہے۔ قرآن مجید میں میدان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے ایک سوال و جواب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین الجن کو خطاب کر کے ان کے جرم کا اظہار اس طرح فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ اس کے جواب میں جنات کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر یہی ہے کہ علیم و خبیر کے سامنے اقرار کرنے کے سوا چارہ کیا ہے، مگر ان کا اقرار ذکر نہ کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس سوال پر وہ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ جواب کے لیے زبان نہ اٹھ سکے گی۔ اس کے بعد شیاطین الانس، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں شیطانوں کے تابع رہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے رہے، ان لوگوں کی طرف سے بارگاہ احکم الحاکمین میں ایک جواب ذکر کیا گیا ہے۔
اگرچہ یہ سوال شیاطین الانس سے نہیں کیا گیا، مگر ضمنی طور پر گویا وہ بھی مخاطب تھے، کیونکہ انہوں نے بھی گمراہی پھیلانے کا وہی کام کیا تھا جو شیاطین الجن کا کام تھا۔ اس ضمنی خطاب کی وجہ سے ان لوگوں نے جواب دیا، مگر ظاہر ہے کہ خود انسان نما شیطانوں سے بھی سوال ہوگا، جس کا ذکر صراحتاً اگرچہ یہاں نہیں ہے مگر سورہ یاسین کی اس آیت میں مذکور ہے، یعنی اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے رسولوں کے واسطے سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ جس سے معلوم ہوا کہ انسانی شیطانوں سے بھی اس موقع پر سوال ہوگا، اور وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ بے شک ہم سے یہ جرم سرزد ہوا کہ ہم نے شیطانوں کی بات مانی، اور یہ کہیں گے کہ بے شک جنی شیاطین نے ہم سے اور ہم نے ان سے دوستانہ تعلقات رکھ کر ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا۔ انسانی شیطانوں نے تو ان سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی راہیں سیکھیں، اور کہیں کہیں جنات شیاطین کی دہائی دے کر یا کسی دوسرے طریق سے ان سے امداد بھی حاصل کی، جیسے بت پرست ہندوؤں میں بلکہ بہت سے جاہل مسلمانوں میں بھی ایسے طریقے معروف ہیں جن کے ذریعے شیاطین اور جنات سے بعض کاموں میں امداد لی جا سکتی ہے، اور جنی شیطانوں نے انسانوں سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ ان کی بات مانی گئی، اور یہ انسان کو اپنے تابع بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ موت اور آخرت کو بھول بیٹھے، اور اس وقت ان لوگوں نے اقرار کیا کہ جس موت اور آخرت کو ہم شیطان کے بہکانے سے بھول بیٹھے تھے اب وہ سامنے آ گئی۔ اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، تم دونوں گروہوں کے جرم کی سزا بھی یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے کسی کو نکالنا چاہے۔ لہٰذا جنات کا انسانوں کے پاس آنا، ان پر غالب ہونا، ان کو گمراہ کرنا ثابت ہے، اور جنات کی تسخیر بھی ممکن ہے۔ مشہور اسلامی محقق عبد القادر شیخ فرماتے ہیں کہ جن انسان سے قدیم مخلوق ہے، اور اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز پر بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انسان اپنی خلقت میں سب سے اشرف ہے، خوبصورتی اور وضاقتہ میں دنیا کی کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا، اس مخلوق کے وجود کے تمام قائل ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے، جس کو عوام بھی جانتے ہیں اور خواص بھی۔ جاہل فلسفیوں کی معمولی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اسلامی عقائد میں جن کا وجود متفقہ تسلیم کیا گیا ہے، جن کے معنی چھپے ہوئے، پوشیدہ، دیو، بھوت ہیں۔ جس لفظ میں جیم اور نون ایک ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان پر تشدید بھی لگی ہو تو اس میں پوشیدگی کا مادہ کار فرما ہوتا ہے، مثلا جنت، جنین یعنی وہ بچہ جو رحم مادر میں ہو۔ اسی طرح ایک اور لفظ جنون ہے جس کی معنی عقل پر پردہ ڈالنا ہے۔ جنان کا اطلاق دل پر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود پسلیوں کے پیچھے پوشیدہ اور اس کے اندر آتے ہوئے خیال چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنہ ڈھال کو کہتے ہیں جو ایک حربی ہتھیار ہے جسے سامنے کر کے سپاہی اپنے مخالف کے وار سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس طرح وہ کاری وار سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ اسے جن کا نام اسی لیے دیا گیا کہ یہ لطافت مادے کے سبب ہمارے حس بصیر یعنی دیکھنے کی صلاحیت قوت سے پوشیدہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن حکیم میں 8 سورتوں کی 12 اور سورہ جن کی 15 آیات میں موجود ہے۔ سورہ الانعام آیت 112 اور 128، الحجر 26 تا 27، بنی اسرائیل 88، النمل 39، السبا 12 تا 14، الزاریات 56، الرحمن 33 اور 15، سورہ الاعراف آیت نمبر 29 میں جنوں کا تذکرہ ہے۔ جنوں کی تخلیق قبر کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ داں لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز و فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارد سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔
تفہیم القرآن میں سید مودودی رقم تراز ہے کہ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جزد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کی تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جیسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات بھی مخلوق ہیں، انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست تھے، 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک ایک الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا کا مکلف نہ تھا۔ چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیابان آ جاتا، وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کر کے گزرتے: میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال سے بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا، اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے، اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھلائے۔ جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بد نفس بھی۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسان کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت لے لی ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا ہے: جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو کچھ غرور میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا: میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا: تو مہلت والوں میں سے ہے۔ متعین وقت کے دن تک کہنے لگا: پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا: سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ جن و شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم پر عمل کر سکتے ہیں، آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پرستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ رجیم کے معنی سنسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ اس سے کچھ شیاطین تو اسی وقت جل مرتے ہیں اور جو بچ کر آتے ہیں وہ نجومیوں اور کہانوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں۔ ستارے آسمان میں دنیا کی زینت ہیں، جہاں رات میں وہ مسافروں کی اور اوقات کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح جن و شیاطین کو سبق سکھانے کے لیے گرز کا کام بھی دیتے ہیں۔ جنات میں جہاں بدتینت قسم کا گروہ تھا، وہاں اچھے نیک اور بزرگ قسم کے گروہ بھی تھے۔
وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان میں ہدایت حاصل کرنے کا عزم اور ولولہ تھا، جس کی اولین مثال حضرت سلیمان کی ہے، جن کے تابع فرمان رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے رہتے تھے۔ دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب ایک مرتبہ جنات نے حضور سے قرآن حکیم سنا تھا۔ اس گروہ نے جہاں آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں۔ بات یہ کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان پر جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی